السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا طائف والوں کا اسلام قبول کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب بھی ذکر ہو، طائف کا تذکرہ اس میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ایک پہلا سفر نبوت کے بعد جو آپ نے طائف کی طرف کیا تھا، جس سفر کی بہت سی یادیں تھیں، ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ وہ یاد دلایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی مرتبہ طائف کے اس واقعے کو یاد کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تھے، آپ نے یہ سوچا تھا کہ مکہ والے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں سے بارش کر دی، اتنا مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 سال کی عمر ہے، اچھے خاصے طاقتور انسان، انہوں نے آپ کو بے ہوش کر دیا تھا، بدن پر خون بہہ رہا تھا، اور اس شہر کے لوگوں نے نوجوانوں کی ٹیم تیار کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور دو طرف سے یہ نوجوان آپ کے اطراف میں چل کر آپ کو گالیاں دیتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر ہنستے، آپ پر تھوکتے۔ ایک ایسا منظر جیسے کبھی کبھار ہمارے ہندوستان میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں 3-4 سال پہلے یا 2 سال کے اندر کہ کسی مسلمان کو پکڑا جاتا تھا اور کچھ شرپسند ہندو ان کو گھسیٹ کر لے جاتے تھے، ایک بڑا سا مجمع ہوتا تھا، کوئی داڑھی پکڑتا، کوئی تھوکتا، کوئی چپلوں سے مارتا، اور اس طرح سے آخر میں لے جا کر قتل کر دیتے۔ وہ جو مناظر جو ہم نے کبھی یوٹیوب پر ادھر ادھر دیکھا تھا، ان مناظر کو دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی تھی، عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے برا برتاؤ طائف میں ہوا تھا، اور وہاں سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا، اور پہاڑ کے فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، اور آپ سے وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ پہاڑوں کی ذمہ داری ہماری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کر رکھ دوں جس قوم نے آپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا ہے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مکہ والوں کے بارے میں کہا تھا کہ مکہ والوں نے اتنی تکلیف دی تھی جس کی وجہ سے آپ طائف گئے، اور طائف میں آپ کو وہاں مسجد پریشانیوں کا مقابلہ سامنا کرنا پڑا،
اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بات طائف والوں ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ بھی پہاڑی علاقہ ہے اور یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، مکہ بھی پہاڑی علاقہ۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جن کی سیرت ہم روزانہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ مکے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اخشبین کا تذکرہ ہے حدیث میں، اور اخشبین ان دو پہاڑوں کو کہتے ہیں جو کعبے کے دائیں اور بائیں طرف ہیں، کعبے کے دائیں اور بائیں طرف۔ ایک وہ پہاڑ ہے جہاں پر شاہی محل بنا ہوا ہے، مکہ کعبے کے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو ایک صفا مروہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں شاہی محل بنا ہوا ہے، وہ ایک پہاڑ ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ میں دوسرا پہاڑ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ طائف کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، طائف والوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، پھر سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، اور اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً مسلمانوں کی 12,000 کی فوج تھی۔ اب آپ یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید طائف والے اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ابھی بھی طائف والوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کے پاس ساز و سامان تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس اچھی قوت تھی، اور قلعے تھے، ان قلعوں کے اندر داخل ہو گئے، اور 1 مہینے کی تیاری انہوں نے کر لی تھی کہ اگر مسلمان ہمارے قلعے کی چاروں طرف سے مہینہ بھر بھی پڑے رہیں گے تو بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سکون سے قلعے کے اندر رہیں گے اور اوپر سے ان پر سنگ باری کرتے رہیں گے۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا، قلعے کے اندر رہے اور اوپر سے آگ کے گولے برساتے تھے مسلمانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا طائف والوں کی اتنی سختی، آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واپس چلیے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ان کے حال پر، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے واپس جا رہے تھے سن 8 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد یہ طائف کا مسئلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدھے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو راستے میں عروہ بن مسعود الثقفی نامی شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح سے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ عروہ بن مسعود الثقفی جو طائف کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، تو لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے آپ بکریاں چرانے والے، آپ کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی دوسرا نہیں ملا اللہ کو؟ کیا مکہ میں کوئی دوسرا بڑا اچھا انسان، عقل مند انسان، شریف انسان نہیں تھا کہ اللہ اس کو منتخب کر لیتا؟ تمہیں منتخب کر دیا اس نے۔ طائف جو قریب میں، اس کے مکہ سے قریب میں، کیا وہاں پر کوئی ایسا انسان نہیں تھا؟ کم سے کم وہاں سے کسی اچھے آدمی کو اللہ منتخب کر لیتا، تم ہی دکھائی دیے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جن لوگوں کا وہ لوگ نام لیتے تھے، 2 لوگ تھے، ایک ولید بن مغیرہ مکہ کے، اور عروہ بن مسعود الثقفی طائف کے۔ یہ 2 افراد ان دونوں شہر والوں کے نزدیک بڑے محترم تھے اور بڑے اچھے انسان تھے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر ہمارے اس بڑے آدمی پر نازل کیا جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی پر اگر نازل ہوتا یہ قرآن آپ کے بجائے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہی عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب آپ طائف سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اسی جگہ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اب طائف جاؤں اور وہاں اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ طائف کا تجربہ ہو چکا ہے ہمارا، دوسرا تجربہ تھا۔ پہلا تجربہ اس وقت جب ہم مکہ میں تھے، اور دوسرا اس وقت جب ہم مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ عروہ نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا جو احترام یہ قوم کرتی ہے وہ اپنے گھر کے بچوں سے بھی زیادہ، بزرگوں سے بھی زیادہ میری عزت، میرا احترام، مجھ پر شفقت، میرے پر نرمی، ایک اچھا برتاؤ ہے ان لوگوں کا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر میں سویا ہوا ہوں تو یہ لوگ مجھے جگانے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دعوت دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں۔ ان کی قوم جس کو قبیلہ ثقیف کہا جاتا ہے، طائف میں قبیلہ ثقیف کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی اسی قبیلہ ثقیف سے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں، اسلام کی انہوں نے دعوت دینا شروع کی۔ حال یہ ہوا کہ لوگوں نے پتھروں سے، نیزوں سے، تیروں سے ایسے مارا کہ قتل ہی کر دیا۔ وہ خود پریشان ہو گئے، اتنی عزت کرنے والے لوگ مجھے مار رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور وہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد طائف والوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور یہ نبی کے پاس سے آیا ہوا شخص تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بدلے میں خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی فوج روانہ کریں، یا پھر یہ عرب جو اطراف کے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، مکہ والے مسلمان ہو گئے، حنین کے لوگ مسلمان ہو گئے، اگر یہ سب لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے تو ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے مدینہ چند لوگوں کو بھیج کر نبی سے صلح کر لیں۔ اور اس طرح سے مشورہ ہوا تو انہوں نے 6 لوگوں کی ایک ٹیم بھیجی، جن کا سردار عبد یالیل بن عمرو تھے۔ عبد یالیل بن عمرو کی نگرانی میں 6 افراد مدینہ بھیجے گئے کہ جا کر نبی سے صلح کر لیں، کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ بجائے اس کے کہ نبی اپنی فوج کو بھیجیں یا کوئی ہم پر حملہ کرے، اس سے پہلے ہی معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں، لڑائی کا موقع ہی نہ آئے۔ عبد یالیل بن عمرو یہ وہ شخص ہیں، اس طرح کے اور جو دوسرے سردار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور پہلی مرتبہ طائف گئے تھے تو ان لوگوں نے نبی پر بہت زیادہ حملہ کیا تھا، بہت مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ یہ عبد یالیل وہاں آ رہے ہیں، آپ کو وہ باتیں یاد آئی، یہ وہ شخص ہے جس نے تنہا دیکھ کر مجھ پر اتنے حملے کیے، لہو لہان کر دیا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، لیکن آپ نے صبر کیا، اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ نبی کے پاس آئے ہوئے تھے، ایک مہمان بن کر آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کنارے میں خیمہ نصب کر دیا اور ان 6 لوگوں سے کہا، آپ لوگ یہیں رہیے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ چاہتے تھے کہ مسجد میں رہیں، مسلمان مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، یہ دیکھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اس سے یہ لوگ متاثر ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک صلح نامہ لکھ دیجئے۔ اسلام تو قبول نہیں کیا انہوں نے، بس اب بغیر اسلام قبول کرے واپس جانا چاہتے ہیں،
لیکن ساتھ میں صلح نامہ چاہتے ہیں. کیوں؟ جان کا ڈر ہے. اور عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ان لوگوں نے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقام لے لیا جائے، تو صلح نامہ چاہتے تھے. اور صلح نامے میں 6 باتیں انہوں نے باقاعدہ 6 باتوں کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ 6 باتوں کی ہمیں اجازت دے دیں. کون سی 6 باتیں؟ پہلی چیز، ہمیں زنا کی اجازت دیں، اس کی پابندی نہ ہو ہمارے اوپر. دوسری چیز، شراب کی ہمارے اوپر پابندی نہ ہو. تیسری چیز، سودی کاروبار کی پابندی نہ ہو. اسی طرح سے چوتھی چیز، ہمارے پاس لات نامی جو بت ہے، لات افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى. تو لات، عزا، منات یہ بتوں کے نام تھے. تو لات نام کا جو بت تھا یہ قبیلہ ثقیف کے پاس بڑا سا بت تھا. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو لات ہیں کہ اس بت کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوگی. اب مسلمان جگہ جگہ پھیلنے لگے، لہذا کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. پانچویں چیز، ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے اوپر نماز کے لیے کہیں زبردستی نہیں کی جائے گی. اور چھٹی چیز، ہمارے پاس جو بت ہیں ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پہ صلح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کیا صلح نامہ دینا ہے آپ کو؟ یہ زنا، شراب نوشی، یہ سودی کاروبار، یہ شرک، بت پرستی، کیا یہ باقی رہنی ہے؟ اس کا تو خاتمہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا. آخر انہیں بات سمجھ میں آ گئی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. قبیلہ ثقیف کے یہ 6 افراد یہاں اب مسلمان ہو گئے. اب انہیں قبیلہ ثقیف کی طرف، طائف کی طرف بھیجا جا رہا ہے. یہ واپس اپنے علاقے میں جاتے ہیں. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی قوم کو کیا منہ دکھائیں، کیسے بتائیں. کیونکہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے مسلمان ہو کر آئے تھے، ثقیف والوں نے برداشت نہیں کیا، قتل کر دیا ان کو. اب ہم 6 لوگ مسلمان ہو کے جا رہے ہیں تو ثقیف کے لوگ ہمارا کیا حل کریں گے؟ لہذا وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے اس بات کو، اسلام قبول کرنے کو چھپا لیا. اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اسلام کے لیے ہم پر زبردستی نہ ہو، ہم بت پرستی جو ہماری ہے وہ رہے گی، زنا، شراب نوشی اس پر پابندی نہ ہو. تو انہوں نے ہمیں دھمکی دیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ حرکتیں بند نہیں کی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ثقیف کے لوگ کہا چلو ٹھیک ہے، محمد ہمیں دھمکی دیتا ہے، ہم بھی تیار ہیں لڑائی کے لیے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، پھر وہ لوگ سوچنے لگے ہم اب کہاں سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ مکہ، حنین، مدینہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں یہاں پر، ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. تو ان کے دلوں کے اندر رعب طاری ہو گیا، ڈر اور خوف پیدا ہونے لگا. اور آخر میں ثقیف کے لوگوں نے وہ 6 لوگوں کو جمع کر کے کہا دیکھو آپ لوگ مدینہ گئے تھے، محمد نے آپ لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، آپ لوگ جاؤ اور محمد سے کہو کہ جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ زنا، شراب نوشی، یہ بت پرستی ختم ہو، ہم تیار ہیں اس کے لیے، جو بھی شرطیں ان کی ہوگی ہمیں منظور ہے. ان 6 لوگوں کو اب سمجھ میں آیا کہ قوم مان گئی ہے. تب آہستہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اور اب یہ 6 باتیں تو اب لاگو ہو چکی ہیں یہاں پر، آج سے یہ چیزیں یہاں لاگو رہے گی. جب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ ڈر گئے، اب ان کے پاس مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ سرنڈر ہو چکے ہیں، تب انہوں نے ساری حقیقت بتا دی. اب اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لات نامی بت وہاں بہت بڑا بت نصب کیا گیا تھا، ثقیف کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں، انہیں ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا کہ بعض مسلمان بھی بعض درگاہوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ وہاں چلے گئے چپل پہن کر جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سر پہ ٹوپی نہیں رہے گی تو فنا ہو جائے گا، گوشت کھا کے درگاہ میں چلے جاؤ گے تو اٹھا کے وہ پھینک دے گا بابا۔ یعنی اس طرح سے ڈر اور خوف کا ماحول بتاتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں وہاں جا کر۔ تو ان لوگوں کو یہ ڈر لاحق تھا کہ اگر ہم نے اس بت کے ساتھ چھیڑخانی کی، یہ بت ہمیں مار ڈالے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے وہ لوگ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھیوں کو مدینہ سے طائف بھیجا، کیونکہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے نبی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ چھیڑخانی ہم نہیں کریں گے، وہ آپ کے حوالے ہیں، توڑنا ہے تو آپ توڑ دیجیے، ہم نہیں کر سکتے وہ کام۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو طائف روانہ کیا۔ یہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے لوگوں سے ایک مذاق کیا۔ کہتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ لَوْزْحِكَنَّكُمْ مِنْ ثَقِيفٍ، دیکھو اب میں کیسے ثقیف کا مذاق اڑاتا ہوں، اب دیکھتے رہو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنا ہتھیار لے کر اور لات پر انہوں نے حملہ کیا، بت پر حملہ کیا۔ حملہ کرتے ہی فوراً زمین پر گر گئے اور ہاتھ پیر مارنے لگے، چیخنے لگے، عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ تو ثقیف کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے دیکھو مغیرہ بن شعبہ کا برا ہو، اس کو لات نے مار دیا ہے، ہمارے بت نے اس کو برباد کر دیا۔ لوگ ڈرنے لگ گئے۔ تو جیسے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ لات نے مغیرہ بن شعبہ کو برباد کر دیا، تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہا تمہارا برا ہو، سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو پتھر ہے، یہ پتھر ہے، مٹی ہے، اس کا تماشا ہے، یہ ہمیں کیا کرے گا؟ قبیلہ ثقیف کے لوگ پریشان ہو گئے، انہیں ایسا لگا کہ شاید یہ حقیقت ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو انہوں نے مذاق کیا تھا ایسے ہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مذاق پر ہنسنے لگے کہ کیسے آپ نے ثقیف والوں کو اس طرح سے پریشان کیا۔ بہرحال اس واقعے سے قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں بھی یقین آ گیا کہ یہ بت، یہ مجسمے، یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو بس ایک خوف ہے انسان کے دل میں جو پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد لات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور وہاں پر اس بت خانے میں جو خزانے وغیرہ تھے وہ مدینہ روانہ کر دیے گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس آنے کے بعد رمضان سن 9 ہجری کا ہے۔ جنگ تبوک کے بعد، جسے ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ الگ الگ علاقوں سے جماعتیں آتی تھی اور آ کر اسلام قبول کرتی تھی، تو طائف میں اسلام سن 9 ہجری میں داخل ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال جب آپ مکہ میں تھے تب آپ نے جا کر اسلام کی دعوت دی تھی، اس قوم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوبارہ ہجرت کے 8ویں سال بھی آپ گئے، تب بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں جب انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اسلام قبول کرنے والوں کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی کسی اچھائی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے، کوئی کسی غیرت کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے، کوئی کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا سبب چاہے جو ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں اخلاص آ جانا چاہیے۔ جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوئے،
جب ابو جہل نے نبی پر حملہ کیا تھا تو ایک خاتون نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کیسے انسان ہو، تمہارے بھتیجے کو کوئی بھی آ کے مار کے چلا جاتا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو کس طرح سے مارا، لولان کر دیا، ذلیل کرتا ہے وہ انسان۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی، عورتیں ہمیں کہہ رہی ہیں ہمارے گھرانے کے لوگ